ایک ایسی رات جب سمندر نے غرور کو نگل لیا۔ سوچیں، اپریل کی سرد رات، آسمان پر ستاروں کی چمک، سمندر پرسکون اور انسان اپنی سب سے بڑی تخلیق پر فخر سے سر اٹھائے کھڑا ہے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ چند گھنٹوں بعد یہی سمندر چیخوں، آنسوؤں اور تاریخ کے سب سے بڑے المیے کا گواہ بننے والا ہے۔ یہ ہے ٹائٹینک کی مکمل داستان، ایک ایسی کہانی جو غرور، محبت، امید اور تباہی سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ سن 1912 برطانیہ کی مشہور کمپنی وائٹ سٹار لائن نے ایک ایسا جہاز بنانے کا اعلان کیا جو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پرتعیش ہو۔ نام رکھا گیا RMS ٹائٹینک۔ لوگ کہتے تھے یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ ٹائٹینک 882 فٹ لمبا تھا، 13 منزلہ عمارت جتنا اونچا، اور اس میں سوئمنگ پول، جم، شاندار ریسٹوران، لائبریری اور حتیٰ کہ اسکواش کورٹ بھی موجود تھا۔ امیر ترین لوگ اس میں سفر کرنے کو فخر سمجھتے تھے، جبکہ غریب مسافر امریکہ میں نئی زندگی کے خواب لے کر سوار ہو رہے تھے۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا۔ جہاز پر تقریباً 2200 افراد موجود تھے، اور ہر چہرہ خوش تھا، ہر دل میں امید تھی۔ کسی کو اندازہ نہ تھا یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہے گی۔ 14 اپریل 1912 رات کا وقت، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سمندر بالکل پرسکون تھا۔ کیپٹن ایڈورڈ سمتھ کو کئی وارننگ پیغامات ملے کہ آگے برفانی تودے یعنی کہ آئس برج موجود ہیں، مگر جہاز کی رفتار کم نہ کی گئی۔ رات 11:40 پر ایک نگران نے دوربین سے دیکھا، سامنے ایک دیو ہیکل برفانی پہاڑ ہے، آئس برگ سیدھا سامنے۔ چیخ سنائی دی، جہاز کو موڑنے کی کوشش کی گئی مگر دیر ہو چکی تھی۔ برفانی تودے نے جہاز کے دائیں حصے کو چیر دیا، پانی تیزی سے اندر داخل ہونے لگا۔ شروع میں کسی کو سنجیدگی کا احساس نہ ہوا، موسیقار ڈیک پر دھن بجاتے رہے، لوگ ہنستے رہے، مگر جہاز آہستہ آہستہ جھکنے لگا۔ جب حقیقت واضح ہوئی تو اعلان کیا گیا کہ لائف بوٹس میں سوار ہوں، مگر ایک ہولناک حقیقت سامنے آئی۔ لائف بوٹس صرف تقریباً آدھے لوگوں کے لیے کافی تھی، پہلے عورتیں اور بچے۔ یہ حکم دیا گیا۔ شوہر اپنی بیویوں کو الوداع کہہ رہے تھے، مائیں بچوں کو سینے سے لگائے رو رہی تھیں۔ کچھ لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ عظیم جہاز ڈوب سکتا ہے۔ رات 2:20 ٹائٹینک 2 حصوں میں ٹوٹ گیا اور سمندر کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ برفیلے پانی میں سینکڑوں لوگ مدد کے لیے چیختے رہے، مگر پانی اتنا سرد تھا کہ چند منٹ میں جسم سن ہو جاتا تھا۔ 1500 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ صبح 8 بجے ایک جہاز کارپیتھیا مدد کو پہنچا۔ اس نے تقریباً 700 زندہ لوگوں کو بچا لیا، مگر سمندر کی خاموشی میں وہ چیخیں ہمیشہ کے لیے گم ہو چکی تھیں۔ بعد میں تحقیقات سے معلوم ہوا جہاز کی رفتار خطرناک حد تک زیادہ تھی، لائف بوٹس ناکافی تھیں، برفانی وارننگز کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں سمندر کی تہہ میں دریافت ہوا۔ آج بھی وہ 12,500 فٹ گہرائی میں موجود ہے، جیسے وقت وہاں رک گیا ہو۔ ٹائٹینک صرف ایک جہاز نہیں تھا، یہ انسان کے غرور اور فطرت کی طاقت کا ٹکراؤ تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے انسان کتنی بھی ترقی کر لے، قدرت کے سامنے وہ ہمیشہ چھوٹا ہے۔ مگر اس کہانی میں اندھیرے کے ساتھ روشنی بھی ہے، وہ روشنی جو بہادری، قربانی اور محبت کی صورت میں چمکی۔ کچھ لوگ اپنی جان بچا سکتے تھے، مگر انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی۔ کچھ موسیقار آخری لمحے تک دھن بجاتے رہے تاکہ خوف کم ہو۔ آج ٹائٹینک کی کہانی کتابوں، فلموں اور دلوں میں زندہ ہے۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں، یہ ایک جذباتی داستان ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی نازک ہے اور وقت بہت قیمتی۔
تو یہ تھا دوستو دنیا کا سب سے طاقتور اور بڑا جہاز ٹائٹینک۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جلد ہی ملتے ہیں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔